اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں اللہ رب العزت نے سفر کی نماز کو، صلاۃ خوف کو بیان فرمایا، ساتھ میں ان کے احکام کو بیان فرمایا۔ آج اللہ رب العزت نماز کے بعد ذکر کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ نماز چاہے سفر کی ہو یا حضر کی ہو، امن کی ہو یا جنگ کی حالت میں ہو، فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعوداً بیٹھے ہوئے کی حالت میں، وعلی جنوبکم، اور اپنے پیلیوں کے اوپر، لیٹنے کی ہر حالت میں آپ کیا کرو جی؟ اللہ کا ذکر کرو۔ مائی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ مائی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ گئے، چکی پیس کر وہ ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، کہا فاطمہ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر تو اس پر عمل کرے۔ کہا جی ضرور بتائیے کہ کیا بات ہے؟ کہا آج میں اللہ کے پاک پیغمبر کے دربار میں گیا تھا، وہاں پر بہت سارے غلام آئے ہوئے تھے اور لونڈیاں آئی ہوئی تھی۔ آپ اس طرح کریں، جائیں حضور کے پاس اور ان کو اپنی حالت دکھائیں کہ چھالے پڑ چکے ہیں، اندر سے پانی آ رہا ہے، تو اللہ کا پاک پیغمبر آپ کو ایک خادمہ دے گا جو آپ کی خدمت کیا کرے گی۔ مائی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئیں تو اللہ کے پاک پیغمبر گھر میں موجود نہ تھے، تو وہاں پر موجود مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں مائی فاطمہ سے چھوٹی تھی اور مائی فاطمہ عمر میں بڑی تھی، لیکن درجے میں مائی عائشہ ماں لگتی تھی اور فاطمہ بیٹی لگتی تھی۔ کہا اماں جان میرا یہ مسئلہ ہے، اور بابا جان جب آئیں تو ان کو بتا دینا کہ آپ کا لخت جگر آیا تھا اور یہ اس کا مسئلہ تھا۔ تو مائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے انہیں رخصت فرمایا، اور شام کے وقت اللہ کے پاک پیغمبر جب آئے تو وقت کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آج دن کو فاطمہ آئی تھی اور اس کی یہ اپیل تھی، یہ اس کی عرض تھی کہ میں چکی پیستی ہوں، چکی پیسنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ دیکھیں جی، دو جہان کی سردار کی بیٹی ہے جی، اور ہے بھی حضور کا دل کا ٹکڑا، لیکن خاوند کی خدمت کر رہی ہے، اپنے بچوں کی خدمت کر رہی ہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ کر رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے حضور کی بیٹی جو ہے نا نمونے ہے جی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، عشاء کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر صرف ایک رضائی تھی اور ہم رضائی کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کا پاک پیغمبر آیا اور ہم نے جب دیکھا تو حضور آ رہے ہیں، تو ہم اٹھے تو حضور نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ پہ لیٹے رہو۔ خیر ہم اٹھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سردی کا موسم تھا، اور حضور آئے اور لحاف کے اندر اپنے پاؤں کو ڈالا، تو وہ پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مائی فاطمہ کو لگے، حضرت علی المرتضیٰ کو لگے، ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ کہا فاطمہ پتہ چلا تھا کہ آج تو گھر میں آئی اور میں نہیں تھا، اور تیری جو اپیل تھی، جو سفارش تھی، عائشہ نے میرے سامنے کی ہے۔ کہا فاطمہ میں تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ خادموں سے، غلاموں سے، نوکروں سے، چاکروں سے، باندھیوں سے میں تمہیں بہتر چیز نہ بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ کہا جب بستر پہ آیا کرو نا
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، تمہارے دن کی تھکاوٹ ساری دور ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں تسبیحات فاطمی۔ حضور نے اپنی بیٹی کو لخت جگر کو بتایا یہ غلاموں سے کئی گنا کیا ہے جی فضیلت والی ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس بندے کے درمیان میں اور جنت کے درمیان میں موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے جی۔ اور اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، فرض نماز کے بعد اس جملے کا، اس لفظ کا ورد کرتا ہے تو فرمایا اس کے صغیرہ گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابری کیوں نہ ہو، اللہ ان سب کو معاف فرما دیتے، ان سب کو مٹا دیتے۔ یہ نماز کے بعد ذکر اذکار کرنے کے فرمایا جب تم نماز پڑھ لو، چاہے سفر کی نماز ہو، حضر کی نماز ہو، جنگ کی نماز ہو، امن کی نماز ہو، تو آپ کیا کیا کرو جی؟ ذکر کیا کرو جی۔ ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے جی؟ صحابہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اور میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ جب لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اسے میں بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو ڈالنے کے بعد اس کا زنگ اتر جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما جلا ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کے صاف کرنے کا، اس کا ریگمال، اس کی بھٹی کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کثرت سے ذکر کرنا، کثرت سے موت کو یاد کرنا، یہ دل کو کیا کر دیتا ہے جی؟ صاف کر دیتا ہے۔ فرمایا فاذکروا اللہ قیاما، اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعودا بیٹھے ہوئے کی حالت میں، وعلی جنوبہم پہلو کے اوپر، فاذا اطمأننتم جب تم اطمینان میں ہو جاؤ، اب کافروں کا خوف نہیں ہے، جنگ کا خوف نہیں ہے، تو فاقیموا الصلاۃ نماز کو ویسے ہی قائم کرو جیسے عام حالات میں کی جاتی ہے، یعنی کہ 4 رکعتیں پڑھو جی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں کے اوپر وقت مقرر کے اوپر فرض ہے جی۔ آگے فرمایا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اس آیت کا شان نزول مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں جب اللہ کے پاک پیغمبر احد سے واپس ہوئے نا جی، تو صحابہ کو کہا، کچھ صحابہ کو کہا کہ جاؤ جا کر کفار کی خبر گیری کرو، ان کی جاسوسی کرو، پتہ کرو کہ کفار کیا کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا سامان اتار دیں اور کافر آئیں ہم پر حملہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم امن کی حالت میں ہو، اطمینان کی حالت میں ہو، کفار دھوکے سے دغا بازی سے دوسری جانب سے آ کر ہم پر حملہ کر دیں۔ تو کچھ صحابہ نے کہا، کچھ صحابہ نے سستی دکھائی، یا رسول اللہ ہم زخمی ہیں، ہمارے جسموں میں درد ہیں۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کو تسلی دی اور خوب پیار سے سمجھایا، کہا میرے پیغمبر کے صحابہ تم یہ سوچتے ہو کہ ہم زخمی ہیں، ہمیں تکلیف ہے، ہمیں درد ہوا ہے، تو تمہارے مقابلے میں کافر بھی ہیں جی، انہیں بھی تکلیف ہوئی ہے، انہیں بھی درد ہوا ہے جی، تمہیں جو درد ہوا ہے اس کا تو تمہیں اجر ملے گا جی۔ اور کافر جو ہیں وہ تو کیا کرتے ہیں، محض دنیا کی غرض سے، محض وقتی طور کے فائدے کے لیے وہ جنگ کرتے ہیں۔ تم اگر جنگ کے اندر شہید ہو جاتے ہو تب بھی تمہیں اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اگر تم زندہ واپس آ جاتے ہو، غازی بن کر آ جاتے ہو تب بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ تم جس چیز کی امید رکھتے ہو کافر اس کی امید نہیں رکھتے۔ کافر تو کیا کرتے ہیں، وقتی طور پر وہ چاہتے ہیں ہماری عیش و عشرت بن جائے کہ ہمارے مال و اسباب مزید بڑھ جائیں جی۔ فرمایا وکان اللہ علیما حکیما، اللہ علیما جانتا ہے جی، تمہیں بھی جانتا ہے، ان کو بھی جانتا ہے، تمہارے اندر کے رازوں کو بھی جانتا ہے، ان کو بھی جانتا ہے، تمہاری نیت کو بھی جانتا ہے، ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز کو پورا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس ذکر کرو اللہ کا، قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعوداً بیٹھے ہوئے کی حالت میں، وعلی جنوبکم اپنے پہلیوں کے بال کے اوپر ذکر کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تمہیں اطمینان ہو جائے، سفر سے واپس آ گئے ہو گھروں میں یا خوف اب ختم ہو گیا ہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اب دستور کے مطابق نماز کو پورا پڑھو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ، بے شک نماز، کانت علی المؤمنین ہے مومنوں کے اوپر، کتابا موقوتا وقت مقررہ کے اوپر فرض۔ ولا تہنوا، مت سستی دکھاؤ، فی ابتغاء القوم، کافر قوم کی تلاش کے اندر، ان تکونوا تعلمون، اگر ہو تم دکھی، فانہم یعلمون، وہ بھی تو دکھی ہیں، اگر تمہیں زخم پہنچے، تمہیں درد ہوا ہے تو ان کو بھی زخم اور درد ہوا ہے۔ وترجون من اللہ، تم اللہ سے امید رکھتے ہو، ما
اس چیز کی کہ لا یرجون، جس کی کافر امید نہیں رکھتے۔ تم اگر بچ گئے تم غازی بن جاؤ گے، اگر شہید ہو جاؤ گے تو جنت تمہاری منتظر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ رب العزت علیمًا جاننے والا، حکیمًا حکمتوں والا۔